راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل پائے. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. Today we are honored to present selected highlights from a virtual mulaqat that took place last week with a delegation from the opposite end of the earth, Australia. Majlis Khudam al-Ahmadiyya, Australia's national amla and office bearers enjoyed a sitting with Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, that lasted for over an hour. Beloved Hazur led dua before the attendees introduced themselves and delivered reports. Hazur asked office bearers about their work and delivered guidance. At the end, a short questions and answer session took place. پیارے سر، یہاں پرائمری اسکولوں میں ایک اضافی اسکرپچر کلاس ہوتی ہے جس میں غیر جماعت اساتذہ اسلامی تعلیم دیتے ہیں. پیارے سر، بعض اوقات وہ تعلیمات ہماری جماعتی کتب یا قائد سے مختلف ہوتی ہیں جس پر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور گھر آ کے سوال وغیرہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. اس پر حضور سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ان کلاسز میں بھیجنا چاہیے کہ نہیں. بات یہ ہے کہ ایک تو پہلے اسکولوں والوں کہیں کہ اسکولوں میں یہ پابندی ہونی چاہیے کہ جو قرآن اور حدیث کہ جو ہے نا جو جس پہ سب ایگری کر رہے ہوتے ہیں اسی کو سلیبس میں رکھیں. جو کنٹروورشل ایشوز ہیں مذہب کے معاملے میں یا فرقوں کے بارے میں وہ نہ کیے جائیں ڈسکس اسکول میں. ٹھیک ہے، یہ تو ہم اسکولوں کو کہیں تو ٹھیک ہے، ہم نے جرمنی وغیرہ میں یہاں یہ کہا ہے تو اس کے مطابق گورنمنٹ مان لیتی ہے. ایک تو آپ لوگوں کی اپروچ ایسی ہونی چاہیے، تعلقات ایسے ہونے چاہیے رابطے کہ وہ نہ ہو. دوسرے یہ ہے کہ جب بچے گھر آ کے سوال کرتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، آن سلم نے اپنی سنت سے یہ ثابت کیا. اس کے علاوہ جو بعض باتیں یہ لوگ کرتے ہیں انہوں نے اپنی خود ہی بدعات پیدا کر لی ہوئی ہیں اور اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے مسیح موعود آئے سے اور ایک جماعت قائم کی تھی اور ہم مسیح موعود کی جماعت میں شامل ہیں. اس لیے ان کو بھی سیٹسفائی بچوں کو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جواب کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، جواب ہے، ان کو جواب دیں تاکہ وہ ان کی تسلی ہو. اگر وہ بچے جاتے ہیں تو روک دیں گے تو پھر بھی وہ کہیں گے شاید ہم ڈرتے ہیں اس لیے روک گئے. بچوں کے ذہنوں میں سوال اٹھیں گے تو بچوں کے اگر جو سوال اٹھتے ہیں ان کو جواب دیں. ہر پیرنٹس کو جو تیار ہونا چاہیے اس کے جواب کے لیے. پیارے حضور، میرا ایک مختصر سوال ہے کہ اولاد کی محبت فطرتاً اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں رکھی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول فطرت انسانوں میں نہیں رکھی، انسانوں میں نہیں صرف رکھی اولاد کی محبت، جانوروں میں بھی رکھی ہے. مرغی جو ہے نا اپنے بچوں کو پروں میں سمیٹ لیتی ہے اور اس پہ حملہ کر رہا ہو چوزوں پہ تو وہ بھی آگے سے لڑنے لگ جاتی ہے، چاہے شیر ہی سامنے کھڑا ہو. وہ محبت ہی ہوتی ہے نا. آگے حضور، خاکسار کا سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس معیار تک بلکہ اس سے بھی بلند معیار تک لے کے جا سکتے ہیں. یہ تو پھر ہر ایک کی کوشش ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو تجھ سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو. خدا تعالیٰ سے یہ مانگے نا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. تو اس نے بیٹے نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، دو محبتیں کس طرح اکٹھی ہو گئی ہیں آپ کے دل میں؟ یہ تو چکر ہے، یہ تو ہپوکریسی ہے. انہوں نے کہا یہ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ محبتوں کا اپنا معیار ہوتا ہے. جب تمہاری اللہ تعالیٰ کی محبت کا سوال آئے گا تمہارے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ کی محبت میرے پہ غالب آ جائے گی اور تم نمبر 2 چلے جاؤ گے. تو یہ اللہ کی محبت ہے جو میرے دل میں ہے. اس لیے یہ چیز ہے، اولاد کی محبت بشک ہو، لیکن جہاں اللہ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اس کے مطابق چلنا ہے. اگر اولاد کہتی ہے غلط کام کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چل رہی ہے، آپ کہیں جی اولاد کی محبت ہے، میں اس کو کچھ نہ کہوں، یہ غلط ہے. اس کے دل میں ایک تو بچپن میں ہی بچے کے دل میں ڈالیں کہ تمہارے سے مجھے محبت ہے، بہت تعلق ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اس لیے تمہیں بہرحال اپنی محبت کو مجھ سے حاصل کرنے کے لیے، میری محبت اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنا ہوگا اور اللہ سے محبت کرنی ہوگی. پھر میں اور تم برابر ہوں گے. تو یہ چیزیں تو بچپن کی تربیت کا اثر ہیں. آہستہ آہستہ بچوں کے دل میں ڈالیں تو بچوں کے ذہن میں آ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی، میں نے پچھلے دنوں بھی ایک سوال جواب یہیں اس طرح ہو رہے تھے آپ کے آن لائن کسی جماعت سے،
یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے بچپن سے اذان کا اور تکبیر کا حکم دیا نا بچے کے کان میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اسی وقت بچے کے کان میں پڑ جائے، اللہ تعالیٰ کا نام پڑ جائے اور اس کے بعد اس کی تربیت کرتے رہیں، تو بچے کو احساس نہیں ہوگا کہ یہ کوئی مقابلہ ہو رہا ہے میرا اور خدا کا، وہ پتہ ہوگا کہ خدا پہلی چیز ہے، میں سیکنڈری چیز ہوں۔ السلام علیکم حضور۔ پیارے حضور، یہ ڈپارٹمنٹ کا سوال ہے۔ وصیت کے ڈپارٹمنٹ میں ہم خدام کو انکریج کرتے ہیں وصیت کرنے کے لیے، انہیں رسالہ الوصیت بھی پڑھنے کے لیے دیتے ہیں اور سیمینارز وغیرہ کا انعقاد بھی کرتے ہیں، لیکن خدام کانسٹیٹیوشن میں اس حوالے سے کوئی ہدایات نہیں ہے، تو آپ ہماری مزید رہنمائی فرمائیں۔ وہ جماعت کے ممبر تو ہیں، جماعت کے ممبر تھے، جماعت میں ہدایت کیا ہونی ہے؟ دیکھیں کوئی لازمی کمپلسری تو نہیں ہے ہر ایک نے وصیت کرنی، ہاں ایک اچھے معیار کا احمدی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کرو، اور وصیت صرف ہم پیسے اکٹھا کرنے کے لیے تو نہیں کرتے، وصیت کے ساتھ بہت ساری اور بھی ساتھ لوازمات ہیں، ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ چیزیں ہیں جو کرنی چاہیے۔ تقویٰ میں بہتر ہونا چاہیے، رسالہ الوصیت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں تقویٰ بڑی پہلی شرط ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پہلی شرط ہے، خلافت سے تعلق پہلی شرط ہے، مسیح موعود سے تعلق شرط ہے، آن سلم پہ درود بھیجنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والے ہوں، یہ ساری چیزیں بھی پیدا ہونی چاہیے نا اس میں۔ اور یہ تو نہیں ہے کہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر دیں اور کہہ دیا میں نے 1/10 اپنی انکم دے دی تو میں جنتی بن گیا۔ جنتی ہے دوستی بنانا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جنت وصیت والے کو ملنی اور دوسرے کو نہیں ملنی۔ جو بھی نیک کام کرے گا اللہ کے حکموں پہ چلے گا، چاہے وہ موسی ہے یا نہیں موسی ہے، لیکن ہاں موسی کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے ایک اسپیشل مقام ہے، کیونکہ تم نے اپنے اندر پاک تبدیلیاں بھی پیدا کیں، اور جماعت کا جو مشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، مسیح موعود کا جو مشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک پرسنٹیج اپنی انکم کی اور اپنی پراپرٹی کی بھی دے دی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم پہ زیادہ فضل کروں گا۔ تو یہ ایک چیز ہے بتانے والی، تو یہ تو آپ ان کو سمجھاتے رہیں، خدام الانبیاء کے کانسٹیٹیوشن میں ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جماعت کی آپ تو سیکٹری بنائی اس لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ نے خدام الانبیاء کا کام کرنا ہے، آپ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ نے سیکٹری بسایا جماعت کا جو ہے اس کی مددگار بننا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ٹارگٹ آپ کا وہ ہے جو آپ کو جماعت دے گی۔ بعض کام جماعت کے ہیں جو جماعت نے کرنے ہیں، لیکن ذیلی تنظیموں نے ان کے مددگار بننا ہے۔ السلام خاکسار وقف زندگی ہے، پیارے آقا مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیں جو ساری زندگی میں اپنے وقف میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں اور اس پہ عمل کروں۔ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں، میں ہوں غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، ٹھیک؟ 5 نمازیں اللہ کا در نہ چھوڑو، ٹھیک ہے؟ کہاں کام کرتے ہیں وقف زندگی؟ ابھی ریسنٹلی فروری میں جوائن کیا اور امیر صاحب کے دفتر میں اور پرنٹنگ پریس دیکھ رہا ہوں حضور۔ اور بس ہر ایک سے عاجزی سے ملیں، خوش اخلاقی سے ملیں، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کریں، دوسروں سے بڑھ کر اپنا نمونہ دکھائیں، لوگوں کے نمونے نہ دیکھیں۔ Those are just selected clips from a mulaqat that lasted around 75 minutes. We now turn to our final segment, the Friday Sermon Summary. Friday sermons on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's companions have been ongoing in recent months. This week, Huzur continued the series with further incidents from the life of Hazrat Bilal Razilataala anhu. In one narration, Huzur outlined how the advent of Islam not only freed the pre-Islamic slaves, but raised their status. حضرت عمر کے عہد خلافت میں ابو سفیان اور بعض دوسرے رؤسائے مکہ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے حضرت عمر کو ملنے کے لیے گئے، اتفاق سے اسی وقت بلال اور عمار اور صہیب وغیرہ بھی حضرت عمر سے ملنے کے لیے آ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو غلام رہ چکے تھے اور بہت غریب تھے، مگر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے بلال وغیرہ کو پہلے ملاقات کے لیے بلایا۔ ابو سفیان نے، جس کے اندر غالباً ابھی تک کسی قدر جاہلیت کی رگ باقی تھی، یہ نظارہ دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، چنانچہ کہنے لگا یہ ذلت بھی ہمیں دیکھنی تھی کہ ہم انتظار کریں اور ان غلاموں کو شرف ملاقات بخشا جائے۔
سہیل نے فوراً سامنے سے جواب دیا کہ پھر یہ کس کا قصور ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو خدا کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے فوراً مان لیا اور ہم نے دیر کی، پھر ان کو ہم پر فضیلت حاصل ہو یا نہ ہو۔